مورخین نے لکھا ہے کہ شہاب الدین غوری غورستان کے اندر خواب دیکھتا تھا، اور اس کو کوئی کہتا ہے کہ شہاب الدین غوری شتاب کن و بر جانب ہند توجہ کن، وہیں برگشت ہے خدا پرتوی راج را زندہ بگیر، خداوند تعالی سلطانی ہند باتو عنایت فرمودان۔ نہیں فارسی موا ہے، فارسی مت پڑھو، بے شرما، تمہارے باپ دادے فارس سے آ کر کے تمہارے دشمنوں سے ہندوستان میں بدلہ لیا، اور تمہیں اذان اور گائے کاٹنے کی اجازت دلا کے یہاں سے گئے۔ یہ ہمارے فارسی کے اکابر تھے، ہمارے محسن تھے۔ شہاب الدین نے علماء کو طلب کیا، علماء نے کہا ہندوستان میں شاید کچھ ظلم ہو رہا ہے، ایک وفد تجویز کر دیا گیا۔ وہ وفد آیا اور ہندوستان کے حالات دیکھ کر واپس گیا، اور بادشاہ سلامت غورستان کے بادشاہ شہاب الدین کو کہا کہ کسی نے اذان دی اس کی زبان کاٹتے ہیں، کسی نے گائے کاٹی اس کے سارے خاندان کو کاٹتے ہیں۔ شہاب الدین کا ایمان اور اس کا اسلامی جذبہ جوش میں آیا، علماء سے کہا فتویٰ دے دو مجھے فوراً۔ ہندوستان پر علماء نے کہا فتویٰ ہے، ہم ساتھ ہیں۔ شہاب الدین غوری آیا اور پرتوی راجہ سے نارائن کے میدان میں گمسان کی رن ہوئی۔ اسباب کی قلت کی وجہ سے اور حالات کے ناموزون ہونے کی وجہ سے شہاب الدین غوری کو شکست ہوئی، وہ بما فوج کے واپس چلا گیا۔ پشاور سے اوپر جنگل کے اندر مغرب کی اذان ہو رہی، شہاب الدین نے اپنے فوج کو کہا کوئی اذان ہو رہی ہے، چلے دیکھا تو ایک ملنگ بادشاہ نے مغرب کی اذان دی۔ شہاب الدین سے کہا وضو ہے؟ کہا بالکل۔ کہا نماز پڑھتے۔ نماز پڑھنے کے بعد شہاب الدین سے کہا کہ ابھی مغرب سے پہلے میں نے شکار کیا ہے، بس اس کو تھوڑا سا آگ پہ سیکتا ہوں اور پھر انشاءاللہ کھائیں گے اسے۔ کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں غورستان کا بادشاہ ہوں، ہندوستان کے مسلمانوں کا بدلہ لینے کے لیے آیا تھا۔ کہا پھر؟ کہا کچھ کمی کی وجہ سے شکست ہو گئی، 3 سال بعد دوبارہ آؤں گا اور انتقام لوں گا۔ اس نے کہا اللہ تو سن رہا ہے، اس کا ساتھ دے۔ 3 سال بعد شہاب الدین غوری دوبارہ آیا، اور اب کے جو پرتوی راج سے مقابلہ ہوا تو وہ زندہ پکڑا گیا، اور اس کی فوج تس نس ہوئی، اور شہاب الدین کو فتح مبین نصیب ہوا۔ فوجیوں سے پوچھا کوئی نماز کی جگہ نہیں ہے؟ کہا جب سے جنگ شروع ہے ایک ملنگ آیا ہے، اندر ایک خالی پلاٹ ہے، اس میں اذانیں دے رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شہاب الدین نے کہا چلو اندر۔ ملنگ بادشاہ نے ان کو دیکھا اور مسلح پہ کڑے ہو گئے، اذان تو ہو چکی تھی۔ شہاب الدین نے تکبیر کہی، سلام پھیرنے کے بعد ملنگ بادشاہ نے شہاب الدین کو فتح کے مبارکباد دی، اور شہاب الدین نے جو غور کیا یہ وہی ملنگ بادشاہ ہے جو پشاور کے اوپر جنگل میں ملا تھا، اور ملنگ بادشاہ کے کپڑوں پر خون کے قطرے پڑے ہوئے، گویا بالفعل جہاد میں شریک ہے۔ اور اس بزرگ اور ملنگ کا نام ہے سلطان الہند اور ولی الہند، خواجہ خواجگاں معین الہند معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ۔ کہتے یہ پیروں کو نہیں مانتے، وہ پیروں کو مانتا ہوں، شاپ کیپروں کو نہیں مانتا ہوں، پیروں کو مانتا ہوں، التجار ہم الفجار کو نہیں مان رہا ہوں۔ پیر ہے پیر ہے، کون سے پیر ہے تو؟ نیست حجت قول و فعلو ہے چپیر، قول اللہ فعل احمد را بگیر، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ الحمدللہ۔ شہاب الدین نے حضرت صاحب سے کہا کہ دلی کا کیا کروں؟ دلی جب تک کنٹرول نہ ہو ہندوستان کنٹرول نہیں ہوگا،
آپ نے کہا یہ میرا خلیفہ ہے قطب الدین ایبک، اس کو بادشاہ دلی بناؤ، پورے ہندوستان کے چپے چپے میں پتہ نہیں گرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ علماء کہتے ہیں 42 سال قطب الدین ایبک دلی کا بادشاہ رہا اور ایک جگہ ظلم نہیں ہوا، نہ قتل ہوا، نہ حق، نہ چوری ڈکیتی ہو گئی۔ بزرگان دین یہ ہے جنہوں نے بادشاہان کو سیدھا کیا ہے اور ان کو چلنے دیا ہے۔ سامعین محترم، یہ تھے حضرت شیخ مفتی ظہور علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اللہ رب العزت ان کی قبر پر لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جو کہ شہاب الدین غوری کا واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے خواب میں کسی بندے کو دیکھا اور وہ خواب میں اس طرح یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے باپ دادوں نے ہندوستان کو کس طرح فتح کیا اور تمہیں تو یہاں پر گائیں ذبح کرنے کی بھی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ تو ملاحظہ کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔